کبھی کبھی زندگی ٹھیک لگتی ہے اور ایک دم دل پہ بوجھ آتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں، صرف پازیٹیو سوچو، بیزی ہو جاؤ، یہ جو تمہاری اوور تھنکنگ ہے اسے بند کرو۔ لیکن اندر سے آپ جانتے ہو کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ آپ اوور تھنکنگ کر کر کے تھک جاتے ہو اور کام بھی نہیں پورا ہوتا اور اندر ہی اندر فرسٹریٹ ہو رہے ہو، لوگوں سے ملنے کا دل بھی نہیں کرتا، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ آپ وہ انسان ہی نہیں رہے جو کہ چند مہینے اور چند سال پہلے تھے۔ پھر ایک سوال دماغ میں آتا ہے، کیا مجھے ڈپریشن کی بیماری ہے؟ آج اس ویڈیو میں سمپل الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ ڈپریشن کی بیماری اصل میں ہوتی کیا ہے، اسے پہچانا کیسے جاتا ہے، اور کب علاج کے لیے یا ویسے ہیلپ لینا ضروری ہے۔ تو آخر تک جڑے رہنا میرے ساتھ۔ دوستوں، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ماہر نفسیات ہوں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہر چوتھا شخص ہندوستان میں ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہے، اور پاکستان میں ہر تیسرا شخص ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہے۔ یعنی کہ دیسی پاپولیشن میں اتنا زیادہ ڈپریشن کی بیماری پریویل کر رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریسرچ کہتی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ڈپریشن ہے۔ تو لہٰذا ہم نے بہت ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک کو لے کے ایک ویڈیو بنائی جائے، اور آپ سے اسی لیے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی کویشچن ہے تو نیچے دیے گئے ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کمنٹ کا ہم رپلائی کریں۔ تو یاد رکھیے کہ ہر اداسی ڈپریشن نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات کہ اداس فیل کرنا، وہ بھی دن میں 1 گھنٹے ایک ہفتے بعد، یہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا۔ لائف میں اپ اور ڈاؤن یہ نارمل چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ریلیشن شپ کا بریک اپ ہو گیا ہو، اگر آپ کو جاب سٹریس ہو، یا آپ کا فیملی ایشو ہو، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اداسی آتی ہے، لیکن آپ دوستوں کے ساتھ جاتے ہو، کھیلتے ہو، پھر دھیرے دھیرے آپ کا موڈ واپس نارمل ہو جاتا ہے، تو یہ ڈپریشن نہیں۔ ڈپریشن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کا موڈ جو کہ اداس ہو جاتا ہے یا چڑچڑاپن اس میں آتا ہے، وہ واپس ہی نہیں آتا۔ دن گزرتے رہتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، اور آپ کی فیلنگز سیم نہیں رہتی، اور آپ کبھی کبھی کہتے ہو کہ آئی ایم فیلنگ نمب۔ لیکن یاد رکھیے کہ موڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ڈپریشن میں خالی موڈ اداس نہیں ہوتا، کبھی کبھی موڈ اریٹیبل بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور سمٹمز بھی ہوتی ہیں جو جڑی ہوتی ہیں۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں ڈپریشن کا مطلب صرف رونا اور رونا ہے، حالانکہ حقیقت بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کبھی کبھی تو ڈپریشن کا جو اصلی سمٹم ہے اس میں اداسی کسی بندے میں ایسا علامت آتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی علامات ہیں جو لوگوں میں زیادہ آتی ہیں، یعنی کہ تھوڑا کام کر کے بھی تھک جانا، ان کی انرجی کا ختم ہو جانا، موٹیویشن کسی بھی کام کو لے کے زیرو ہو جانا، ان کی اٹینشن، کنسنٹریشن اور فوکس ویک ہو جانا، جس کی وجہ سے ینگ لوگوں میں میموری خراب ہوتی ہے۔ نیند کبھی تو بہت زیادہ آنا اور کبھی تو بالکل نہیں۔ بھوک یا تو بہت کم لگنا جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہو جائے، یا بہت زیادہ لگنا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز انہیڈونیا، یعنی کہ جو چیزیں پہلے خوشی دیتی تھی، یعنی کہ آپ ٹینس کھیلتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اس میں آپ کو سکون ملتا تھا، اب آپ کو اس میں سکون نہیں ملتا، اور ابھی آپ کو ان کاموں میں لاس آف انٹرسٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ ڈپریشن کا کور سمٹم ہوتا ہے، جسے بار بار میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا، انہیڈونیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب باڈی میں ہو رہا ہوتا ہے تو دماغ کے اندر کیا چیز چل رہی ہوتی ہے؟ دوستو، ڈپریشن صرف ایموشنز کا مسئلہ نہیں، یہ دماغ کی کیمسٹری کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم دماغ کی کیمسٹری کی بات کریں تو اس میں آتی ہیں نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین، جو کہ آپ کے موڈ کو اداس رکھنے سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈوپامین، اگر ڈوپامین کم ہو تو آپ کے اندر موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے اور انہیڈونیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نان ایپینیفرین آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تھکے رہتے ہو، چھوٹا سا کام کرنے کے بعد بھی آپ کہتے ہو یار میں تھک گیا ہوں۔ یہ کیمیکلز موڈ اور موٹیویشن سب کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات میں آ سکتی ہیں کہ کرونک سٹریس کا مطلب کہ آپ کا بزنس برباد ہو گیا ہو، آپ کی شادی ٹوٹ گئی ہو، یا آپ کو بار بار نیند کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا ہو، یا بچپن میں کوئی بہت بڑا سائیکولوجیکل ٹراما آپ نے وٹنس کیا ہو، یا اگر آپ کی فیملی میں ڈپریشن کی یا کوئی اور ذہنی بیماری چل رہی ہے تو آپ موروثی یعنی کہ جینیٹکس میں یہ چیز لیتے ہو۔ یہ سب چیزیں دماغ کے جو سرکٹ ہیں اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کے دماغ کا جو فیئر سینٹر ہے، ایموشنل سینٹر، ایمگڈلا، وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جو دماغ کا ریوارڈ سسٹم ہے، ڈوپامین پہ چلتا ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے۔
اس لیے ڈپریسڈ پرسن کو خوشی فیل کرنا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن پھر وہی سوال کہ کب اسے النس اور کب اسے بیماری سمجھا جاتا ہے. ہم ڈپریشن کو کلینکل ڈپریشن یا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر تب کہتے ہیں کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ مسلسل 2 ہفتے یا اس سے زیادہ رہیں. اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ آپ کو موڈ لو ہو، بلکہ آپ کو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آئے اور آپ کے ارد گرد لوگ محسوس کریں کہ یار یہ بندہ بہت زیادہ چڑچڑا رہتا ہے اور اسے غصہ بڑی جلدی آتا ہے. لیکن ینگ لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اسٹڈیز میں اپنی میموری اس طرح نہ استعمال کر پائیں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے، کیونکہ میموری کے سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے فوکس کرتے ہو، کنسنٹریشن کرتے ہو، پھر آپ کی رجسٹریشن بنتی ہے، پھر آپ ریکال کرتے ہو اور آپ کی لانگ ٹرم میموری بنتی ہے. تو میموری بھی ینگ لوگوں میں ڈپریشن کی وجہ سے خراب ہوتی ہے. ویسے میں نے میموری پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کیسے اپنی میموری کو بوسٹ کر سکتے ہو. یہ وہ ویڈیو ہے، اسے ضرور دیکھنا، ینگ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ان سب علامات کی وجہ سے جو 2 ہفتے یا اس سے زیادہ ہوں آپ کے رشتے خراب ہو جائیں تو یہ سب کچھ کلینکل ڈپریشن ہو سکتا ہے. کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ کام کرنے کے بعد بڑی جلدی تھک جاتے ہیں. اگر ان میں وائٹامنس جیسے B12 یا اس کی کمی نہ ہو تو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کا علاج نہیں کرواتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو علاج کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ڈپریشن ان کا آگے خراب ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دماغ کی ساخت کو، اسٹرکچر کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی یہ انسان کو ان سوچوں میں مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں. اور یہاں پہ ہمارے سامنے بہت اگزامپل آئی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت آگے آئی ہیں. اس لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. لیکن ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ ڈپریشن ٹریٹیبل ہے. یاد رکھیے دوستو، ڈپریشن پرماننٹ نہیں ہوتی، یہ مستقل نہیں ہوتی. یہ اگر آپ مائلڈ ڈپریشن ہو، آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں تو اس سے آپ کی ڈپریشن ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو ماڈریٹ ٹو سیویئر ہو، یعنی کہ بہت زیادہ ڈپریشن ہو اور آپ کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہو، تو اس میں سائیکو تھراپی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے CBT کہتے ہیں. اور وہ آپ کی روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور آپ کی ان ریئلسٹک تھاٹس کو چیلنج کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ نہ ٹھیک ہو رہے ہوں تو یہاں پہ میڈیکیشنز ضروری ہوتی ہیں. میڈیکیشنز میں آتی ہیں اینٹی ڈپریسنٹس، اور اینٹی ڈپریسنٹس بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں. پرانی اینٹی ڈپریسنٹس کی بات کی جائے تو انہیں ٹرائیسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کہتے تھے، جس میں کلومفرانل، امیٹرپٹائلین اور دیگر دوائیاں شامل ہیں. اس کے علاوہ نئی دوائیوں کی بات کریں تو اس میں SSRIs جس میں سرٹرلین ہے، فلوکسیٹین ایسیٹلوپرام ہے، یہ شامل ہے. اگر نئی دوائیوں کی بات کی جائے تو اس میں SNRIs جس میں ڈیلوکسیٹین اور ویلنافیکسین شامل ہے. اور ابھی کافی اور بھی نئی دوائیاں آ رہی ہیں. لیکن سوال یہ کہ آپ کو کون سی دوائی چاہیے، کیا دوائی چاہیے بھی نہیں اور کتنے عرصے کے لیے چاہیے، اس کا سارا دار و مدار آپ کے ٹریٹنگ سائیکیٹرسٹ پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہسٹری ڈیٹیل سے لاتا ہے، آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو سمجھتا ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو سمجھتا ہے، اور تب وہ آپ کے لیے دوائی پرسکرائب کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھنے سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی باڈی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ریسرچ نے ثابت کیا کہ کمبینیشن اپروچ یعنی کہ سائیکو تھراپی ہو اور ساتھ میں اینٹی ڈپریسنٹ بھی دی جائے تو اس کا بہت ڈبل افیکٹ ہو جاتا ہے، جیسے کمپاؤنڈنگ افیکٹ بھی کہتے ہیں، اور انسان کی بہتری بڑی جلدی آتی ہے. یاد رکھیے دوستو، سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے ایکسیپٹنس. جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کی ڈپریشن ہے اور یہ کلینکل سٹیج پہ ہے تو یہیں سے ہیلنگ سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ مدد لینے کے لیے جاتا ہے. اور مدد لینا ویکنس نہیں ہے. دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ والی ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی تو ہماری یہ والی ویڈیو دیکھنا جس میں میں نے اینٹی ڈپریسنٹس کے بارے میں بات کی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی سائیکولوجیکل ریزیلینس زیادہ ہوگی. ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. شکریہ.